السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی ہے بیٹیاں تو رحمت ہیں۔ ایک ننھی 8 سال کی بچی اپنے 2 بھائیوں اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ گھروں میں کام کاج کر کے ان کا پیٹ پالتی تھی۔ بیٹی کا نام اصغری اور بیٹوں کا نام اکرم اور احمد تھا۔ اصغری کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بھائی سکول جاتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ان کی کتابیں کھول کر دیکھتی تو والدہ سے ڈانٹ پڑ جاتی، کیونکہ اس کی والدہ کا خیال تھا کہ پڑھائی لڑکوں کے لیے ہوتی ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں، لڑکیاں پڑھ کر بگڑ جاتی ہیں۔ اصغری نے کئی بار پڑھنے کے لیے ماں سے درخواست کی، لیکن ماں نہ مانی اور ہمیشہ یہی کہتی کہ بیٹیوں کا کام پڑھائی نہیں، وہ صرف گھر کے کام کرتی ہیں۔ اصغری چھوٹی سی عمر میں ہی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں سارا دن ہاتھ بٹاتی۔ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی، بجائے سمجھانے کے اسے بہت زیادہ باتیں سننا پڑتی۔ اکرم اور احمد بہت شرارتی اور نالائق تھے۔ ان کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام بگاڑ دیتے جس کی ڈانٹ اصغری کو پڑتی۔ ماں بیٹوں سے بہت لاڈ کرتی۔ ان کی پڑھائی کی خاطر وہ ان کی ہر خواہش، ہر درخواست پوری کرتی اور انہیں بڑے پیار اور لاڈ سے بلاتی۔ اس کے برعکس اصغری کو نام سے پکارنے کے بجائے جنم جلی کہہ کر بلاتی۔ اصغری پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتی اور کبھی کبھی تنہائی میں روتی اور آنسو بہاتی کہ کاش میں اس دنیا میں ہی نہ ہوتی۔ کیا ماں کا پیار صرف بیٹوں کے لیے ہے اور میرے لیے نہیں؟ شاید اس دنیا میں بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہوتی، صرف لڑکوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ماں کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ اس کی ماں سیٹھ شاہد کے گھر کا کام کرتی تھی۔ سیٹھ شاہد کی ایک ہی بیٹی سعدیہ تھی جو سکول میں 8ویں کلاس میں تھی۔ آہستہ آہستہ سعدیہ کی دوستی اصغری کے ساتھ ہو گئی۔ سعدیہ کو اصغری بہت اچھی اور پیاری لگتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ اصغری کے ساتھ کھیلتی اور خوب گپ شپ ہوتی۔ اس طرح ایک دن اصغری کو سعدیہ نے پڑھنے کو کہا تو اصغری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میری ماں کے نزدیک بیٹیوں کو پڑھانا اچھی بات نہیں کیونکہ وہ بگڑ جاتی ہیں۔ سعدیہ کو بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہے، صرف ان کے لیے بیٹے اہم ہوتے ہیں۔ سعدیہ نے چھپ کر اصغری کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب روزانہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے پڑھائی کا نکالتی۔ اس طرح سعدیہ کی محنت سے اصغری نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ آج اصغری بہت خوش تھی اور سعدیہ کے امی ابو بھی بہت خوش تھے۔ اصغری کی اس کامیابی پر سیٹھ شاہد نے بھی اصغری کو انعام دیا اور مبارکباد دی اور کہا کہ آج آپ کی ماں کو بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ تو اصغری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ میری ماں کو کچھ نہ بتانا، وہ مجھے آپ کے گھر آنے سے بھی روک دے گی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں۔ سعدیہ نے ساری بات اپنے والد کو بتائی اور کہا کہ اسے آگے بھی پڑھائیں گے۔ سعدیہ کے گھر والوں نے آگے پڑھانے کا سارا خرچ اٹھا لیا اور اصغری کی ماں کو کہا کہ اصغری ہمارے گھر ہی رہنے دیں، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، رات کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تنخواہ گھر بھیج دی جائے گی۔ اصغری کی ماں بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھر ہی رہتی تھی۔ اکرم اور احمد نے سکول چھوڑ دیا۔ وہ سکول سے فیل ہو گئے۔ فضول خرچی کرنا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا معمول بن گیا۔ ماں کی ایک نہ سنتے
अपनी मनमानी करने लगे। इधर असगरी ने सादिया और उसके घर वालों की मेहनत से बीए अच्छे नंबरों से पास कर लिया और सेठ शाहिद ने उसे एक स्कूल में टीचर की मुलाजमत दिलवा दी। जब बेटों की नाफरमानियां हद से बढ़ गईं तो माँ पछता रही थी कि काश मैं असगरी की ख्वाहिश को पूरा कर देती और उसे बराबर प्यार देती। वो डांट के बावजूद भी हर काम करती और खामोशी इख्तियार करती थी। आज उसकी मेहनत की कमाई से घर चल रहा है। जिनसे बहुत लाड और प्यार किया था आज वही नाफरमान हो गए और बुरी सोहबत की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। उनके लिए बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो पढ़ाई से दूर हो गए। मुझे असगरी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे भी भाइयों के बराबर प्यार का दर्जा देती तो आज कभी ऐसा ना होता। इतने में असगरी घर में दाखिल हुई। घर के चारों तरफ देखा, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे और घर वीरान पड़ा था। उसकी माँ सर झुकाए अपने पछतावे पर अफसोस कर रही थी और आंसू बहा रही थी। असगरी ने माँ का हाथ थाम लिया तो माँ ने उसकी तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो असगरी है। इतनी खूबसूरत लग रही है। माँ ने असगरी को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक तुम्हें प्यार नहीं दिया और तुम्हारी हर ख्वाहिश रद्द कर दी। तुम्हें ना पढ़ने दिया और ना आगे बढ़ने दिया और ना ही प्यार से बुलाया। हमेशा मेरी नफरत की निगाह सिर्फ और सिर्फ तुम पर रही। असगरी ने कहा, ऐसा मत कहें। आज आपकी बेटी पढ़ाई करने के बाद एक सरकारी ओहदे पर फायज है। ये सारी की सारी मेहनत सादिया और उसके घर वालों ख़ुसूसन सेठ शाहिद की है, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। असगरी ने माँ के आंसू साफ किए। माँ ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि बेटों के साथ बेटियों को भी इतना ही बराबर दर्जा दें, हमेशा एक जैसा प्यार दें। बेटियाँ ही हमेशा साथ देती हैं। मैंने जिनसे बहुत लाड किया वही नाफरमान हो गए। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी बराबर प्यार और लाड किया जाए। लड़कियों को भी तालीम हासिल करने दें, क्योंकि बेटियां अल्लाह की रहमत और बेटे नेमत होते हैं। अल्लाह ताला को उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है जब किसी घर में अल्लाह ताला अपनी रहमत यानी बेटी अता करता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए चैनल उर्दू का गुलशन। शुक्रिया।